تقریر لمبی لمبی کرتا ہے، گھنٹوں بولتا ہے، لوگوں کو سدھارنے کی فکر ہے، لیکن خود زندگی میں کوئی عمل نہیں ہے۔ فرمایا ایسے عالم سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ گھسیٹے گا قیامت میں، اور کہا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تقریر کی، کہا اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم صاحب کہتے، تو نے یہ کام اس لیے کیا تجھے لوگ بڑے کہتے۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہماری گفتگو اس پر چل رہی ہے کہ انسان کو مال کے تقابل نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ آج ہمارے گشت کا بھی دن ہے، دونوں موضوع کو لے کر آپ کے سامنے میں بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، مال کی کثرت نے انسان کو غافل کر دیا، تقابل میں، بڑائی میں انسان لگا رہا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقابل کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کے لیے پیدا نہیں کیا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت وہی مقبول ہے جو ادب کے دائرے میں ہو، ادب کے ساتھ ہو۔ نماز ہے تو نماز سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وقت سے پہلے آنا، وضو کرنا، آداب کی رعایت کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا، کہ دائیں پیر کو پہلے داخل کریں گے، آئیں گے تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھیں گے، اور بھائی مسجد کے اندر جو ہے وہ آنے کے بعد قبل کی جو ہے وہ سنتیں پڑھیں گے۔ اگر کوئی گھر میں پڑھ کر آتا ہے تو آ کے سیدھے صف کے اندر بیٹھ جائے گا۔ نماز کے بعد اگر اس کو گھر میں سنت پڑھنا ہے تو مسجد سے نکل کر سیدھا گھر جاوے اور گھر جا کے سنت پڑھے۔ یہ نہیں کہ پہلے آیا وہ بھی سنت نہیں، نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد جو ہے دنیا کی ساری باتیں تذکرے کر لیے اللہ کے گھر میں، اور پھر وہ دلیل میں کہے کہ ہم گھر میں سنت پڑھتے ہیں۔ سنت اور فرض کے درمیان میں جو ہے ہم کو دنیا میں نہیں لگنا ہے، ہم کو دین کے اندر لگنا ہے، تاکہ نماز سے پہلے جب ہم سنت پڑھتے ہیں تو وہ سنت ہم کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ جب فرض پڑھتے ہیں تو پھر وہ فرض پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جب انسان فرض پڑھتا ہے اور اس میں کچھ کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے تو پھر اس کمی اور کوتاہی کو بعد کی سنت جو ہے وہ مکمل اور پورا کرتی ہے۔ اس وجہ سے سنت دیا ہے۔ اس لیے مسجد میں آنے کے بعد سنت کا ماحول بنائے۔ نماز سے پہلے جو ہے مسجد میں کوئی داخل ہو تو اس کو ایسا نہ لگے کہ یہ مسجد ہے کہ کیا ہے۔ صرف جو ہے وہ جگہ بدلنے کے لیے اس وجہ سے کہا ہے، میں نے بیچ میں ایک دن مسئلہ بیان کیا تھا آپ کو کہ سنت پڑھنے کے لیے انسان جگہ کو چینج کرے کہ بعد میں آنے والے آدمی کو یہ محسوس نہ ہو کہ ابھی نماز ہی ہو رہی ہے اور وہ اس کے پیچھے رکعت باندھ لے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے صف والا ایک دم نکل کے باہر جاوے، پہلے صف والا جا کے کرسی پر بیٹھ جاوے، پہلے صف والا جو ہے ادھر جا کے بات کرنے لگے۔ اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ ٹھیک ہے آگے پیچھے ہو گئے، اب ایک آدمی پیچھے رکعت گئی ہے تو وہ یہاں کھڑا ہے ایسا انتظار میں کہ جب تک وہ 2 رکعت اس کی چھوٹی پوری نہیں کرتا یہ کھڑا رہتا ہے، پر یہ نہیں کہ اسی جگہ سنت پڑھ لے۔ اور بعض تو ایسے فلان کے کچھ جانتے ہی نکل کے آگے سے جو ہے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ آتا ہے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پتہ چل جائے انسان کو کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے تو وہ رکا رہے 40، بعدوں نے کہا 40 سے مراد 40 سال ہے۔
لیکن اس کو کراس نہیں کرے گا۔ آج ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے، ادب ہم نے مسجدوں کا بالائے طاق رکھ دیا۔ اس لیے ادب اختیار کرے، دوسروں کو ہی بتاؤ۔ تراویح ہو، تراویح الحمدللہ پڑھانے والے اچھا پڑھا رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اخلاق، ہمارے کیریکٹر ہمیں دیکھ کر چھوٹے بچے سیکھتے ہیں کہ بڑا کیا کرتا ہے، 2 رکعت میں کیسی پیاس، 4 رکعت میں کیسی پیاس، ہم کو تو نہیں لگتی، ہم بھی تو جو ہے یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ 20-20 رکعت پوری پڑھتے ہیں۔ پھر جیسے ہی تراویح ختم ہوتی ہے گیٹ پر ایسی بھیڑ لگتی ہے باہر نکلنے کے لیے، ارے بھائی 2 رکعت نفل پڑھ لو، رمضان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کیا بھاگتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے باہر، لیکن بس بھیڑ لگانا ہے۔ مسجد کا ادب احترام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو خوشحال بنا دے گا۔ جو سنت کی رعایت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اس لیے سب آدمی اس کی دعوت چلا کہ بھائی ہم سنت کے مطابق مسجد میں آئے، سنت کے مطابق جائیں گے، مسجد کا ادب کریں گے۔ بھائی کریں گے نا سب لوگ؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تو ایمان دے دیا، اب ہمارا کام ہے ایمان کو لے کر جانا۔ جملہ ہے با ادب با نصیب، جو ادب والا ہوتا ہے وہ نصیبے والا ہوتا ہے، اور بے ادب بے نصیب، جو انسان بے ادب ہوتا ہے وہ بدقسمت ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایمان دے دیا، اب ہم کو اس ایمان کو بچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ سناتا ہوں، مشہور ہے، کئی بار سنا چکا آپ کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ کے مکان پر گئے تھے۔ ایک دن جب مکان پر پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ابا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے ہم چائے، پانی، کافی پیش کرتے ہیں، مد پیش کیا۔ مد ایک کانچ کے کٹورے میں مد دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، شہد۔ حضور نے شہد کے اوپر نظر دوڑایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک پیالہ ہے، کٹورا، کٹورے میں شہد ہے، شہد کے اندر ایک بال ہے، گر گئے ہوں گے لاتے ہوئے اڑ کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر یہ کٹورا، کٹورے میں شہد، شہد میں بال، اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے خیال؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ایمان والے کا جو سینہ ہے اس میں جو دل ہے، دل، وہ دل کٹورے کی طرح ہے، اس میں جو ایمان ہے وہ شہد کی طرح میٹھا اور شیریں ہے، لیکن میرے آقا، میرے مولا یا رسول اللہ، اس ایمان کو قبر تک بچا کر لے کر جانا بال سے باریک ہے۔ اس کی محنت ہے یہ دعوت، یہ ہم کو محنت کرائی جا رہی ہے۔ ایسا اعلان ہوا چلے گئے، ابھی کوئی دنیا دار کھا مکھا کے آ جائے نا، دھوپ میں بھی بولے ابھی آ رہا ہے دریا کے اوپر، تو پوری بستی چلی جائے گی۔ جوا گیلا یوٹیوبر نہ جوا گیلا، اس کے لیے سب ٹائم ہے، لیکن اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، جبکہ یہ ضروری ہے، اللہ کے پاس جانا ہے اور چہرہ دکھانا ہے اور سوال کا جواب دینا ہے۔ اس لیے اس محنت سے جڑیں، اپنے آپ کو لگائیں، گشت میں جوڑیں، تعلیم میں جوڑیں، وہ مشورے میں بیٹھے، اپنے آپ کو محتاج بنائیں اور وہ سیکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹورا تھوڑا سائیڈ کر کے حضرت عمر سے پوچھا، عمر یہ کٹورا، کٹورے میں شہد، شہد میں بال، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، حکومت کی گدی اور کرسی یہ کٹورے کی طرح ہے، الیکشن میں جس کا سلیکشن ہو جائے اور وہ جیت جائے، کرسی پر وہ بیٹھ جائے، اس کی زندگی شہد کی طرح ہے، مزے ہیں، ابھی تو باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے۔
لیکن میرے آقا میرے مولا یا رسول اللہ، اس حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر انصاف کرنا یہ بال سے باریک مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کیسا معاملہ ہے، معلوم ہے کہ میرا بھائی اور جھوٹا ہے، بھائی چھے نا تینوں تو ساتھ اب کچھ پڑا ہے، زبردستی صرف دوستی کی بنیاد پر، اپنے رشتہ دار ہونے کی بنیاد پر انسان ساتھ دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ فرمایا ولو علی انفسکم، اگر اپنے خلاف بھی فیصلہ کرنا پڑے تو انصاف کرو، او الوالدین، ماں باپ کے ساتھ کرنا پڑے تو انصاف کرو، تم کو رشتہ داروں کے خلاف، او الاقربین، رشتہ داروں کے خلاف فیصلہ کرنا پڑے تو انصاف کرو۔ اس لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ مخزومیہ کی لڑکی فاطمہ نے چوری کی اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا اور یہ حکم ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لوگ بات کرنے لگے کہ یہ تو بڑے گھر کی لڑکی ہے، اس کا ہاتھ کیسے کاٹیں گے، بڑے گھر کی لڑکی ہے، کوئی سفارش لے کر جاؤ۔ سفارش کون کرے؟ حضرت اسامہ ابن زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے۔ حضرت اسامہ سے لوگوں نے کہا آپ کو نبی بہت چاہتے ہیں، بڑے گھر کے ہیں، ان کے لیے تھوڑا سفارش کر دو۔ حضرت اسامہ چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی کہ یا رسول اللہ اس طرح کی بات ہے تو ان کو کوئی اور سزا دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کے حدود میں سے ایک حد کے اندر تم سفارش لے کر آئے ہو؟ سنو، ان سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو انصاف کا تقاضا یہ کہ اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، اسے انصاف کہا جاتا ہے۔ آج ہے ہم کسی کا ساتھ دینے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ فرمایا انصاف کرنا بال سے باریک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹورا عثمان غنی کے پاس رکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کٹورے میں شہد میں بال، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں پہلے کچھ بولوں؟ فرمایا بولو، بولنے کے لیے تو پوچھا ہے۔ نبی بولے صحابہ سنے، صحابہ بولے نبی سنے اور نہ ٹوکے، صحابہ کوئی کام کرے حضور کی موجودگی میں حضور نہ روکے، یا حضور کوئی کام کر کے صحابہ کو بتائے، ان سب چیز کو حدیث کہا جاتا ہے۔ بولے اس کو حدیث قولی کہا جاتا ہے، اور جو ہے کر کے بتائے اس کو حدیث فعلی کہا جاتا ہے۔ حضور کی موجودگی میں حضرت عثمان نے فرمایا غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن عالما، لوگو عالم بنو، کن عالما، لوگو عالم بنو، او متعلما، عالم نہیں بن سکتے تو علم سیکھنے والے بنو۔ ہاں کب تک سیکھو؟ اطلب العلم من المہد الى اللحد، جھولے سے لے کر قبر کی گود تک، ماں کی گود سے قبر کی گود تک انسان سیکھتا ہی رہے، پوری زندگی سیکھتا رہے۔ یہ علم ایسا سمندر ہے، انسان اس کو کبھی تیر نہیں سکتا، پار نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم کو سیکھنے کی توفیق دے۔ فرمایا او متعلما، سیکھو، او سامعا، یا پھر تم جب کوئی علم کی مجلس لگے، دین کی مجلس لگے تو اس کو سنو، اس میں بیٹھو۔ عام طور پر لوگ زیادہ بیٹھتے ہیں، لیکن جس دن جماعت رہتی ہے یا گشت ہوتا ہے تو لوگ ایسے بھاگتے ہیں، پورے سال میں دیکھتا ہوں گشت کے دن جان بوجھ کر وہ جو ہے وہ نماز پڑھنے نہیں آتے۔ کیا آج بیٹھنا پڑے گا، دین کی بات سن لوں گا تو پھر عمل کرنا پڑے گا، بھاگیں گے مسجد سے۔ ہم کتنا بھاگیں گے، موت کا فرشتہ ایک دن پکڑ ہی لے گا، اگر کتنا ہی بھاگے، کہیں چلا جائے پکڑ ہی لے گا وہ،
کہا سنو او سامعہ، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا تم سے او محبا، تو پھر جو ہے عالم علماء سے اور دین سے، دین کی باتوں سے محبت پیدا کرو، او محبا۔ لا خامسہ، پانچواں بننے کی ضرورت نہیں ہے، ولیکن غضب اللہ، ورنہ اللہ اپنا غضب اتارے گا۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ علم ہے نا، علم وہ کٹورے کی طرح ہے، جس نے علم حاصل کر لیا اس کی زندگی شہد کی طرح ہے، اس کو سب معلوم ہے، لیکن میرے آقا میرے مولا یا رسول اللہ علم کے تقاضے پر عمل کرنا بال سے باریک ہے۔ تقریر لمبی لمبی کرتا ہے، گھنٹوں بولتا ہے، لوگوں کو سدھارنے کی فکر ہے، لیکن خود زندگی میں کوئی عمل نہیں ہے۔ فرمایا ایسے عالم کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ گھسیٹے گا قیامت میں، اور کہا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تقریر کی۔ کہا اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم صاحب کہتے، تو نے یہ کام اس لیے کیا تجھے لوگ بڑے کہتے، کہہ دیا سب کچھ۔ یقال له القاری یستر الی النار، تجھے قاری صاحب کہہ دیا گیا، بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت اچھا بولتا ہے، اس نیت سے تو تقریر کرتا تھا۔ یہ سب ہو گیا دنیا میں بدلا، یستر الی النار، اب عالم تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ نبی کا جملہ ہے، کسی مولوی اور مفتی کا نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا علم کٹورے کی طرح ہے، علم جس کے پاس ہے شہد کی طرح ہے، لیکن علم کے تقاضے پر عمل کرنا بال سے باریک ہے۔ صرف میں یہی سوچتا رہوں زندگی بھر کہ میں عالم ہوں، سب مل کے میری عزت کرو، میری بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ میں کیا کروں۔ دونوں ہاتھ سے ہمیشہ تالی بجتی ہے۔ علم کٹورے کی طرح ہے، علم جس کی زندگی میں ہے اس کی زندگی شہد کی طرح ہے، لیکن علم پہ عمل کرنا بال سے باریک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو کر رہے ہیں، کٹورا حضرت فاطمہ کے پاس بھیجا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بیٹی کٹورا، کٹورے میں شہد، شہد میں بال، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ عورت جو ہے یہ کٹورے کی طرح ہے، عورت کے اندر حیا اور جو شرم کا مادہ ہے وہ شہد کی طرح ہے۔ جب عورت باحیا ہوتی ہے اس کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ نکھار دیتا ہے۔ عورت کٹورے کی طرح ہے، عورت کے اندر حیا اور شرم یہ شہد کی طرح ہے، لیکن عورت اپنی عزت کو سرے بازار نیلام نہ کرے، یہ بال سے باریک مسئلہ ہے۔ اس لیے جب شادی آئے، کوئی فنکشن آئے، اچھے اچھوں کے برقعے اتر جاتے ہیں، مولاناؤں کے بھی جو ہے گھروں کے برقعے بالائے طاق رکھ کر جو ہے وہ فیملی کو گھما رہے ہیں شادی کے منڈپ میں، تو یہ برقع کس لیے تھا؟ کہا سرے بازار عورت اپنے آپ کو نیلام نہ کر دے، یہ بال سے باریک مسئلہ ہے۔ شریعت کو کوئی اور اگر کچھ بولے تو ہم آندولن پہ کھڑے ہیں، لیکن ہم اگر شریعت کا جنازہ نکالے تو ہم کو کون پوچھے گا؟ آج ہم اس لیے پریشان ہیں۔ کہا عورت کٹورے کی طرح، اس کی شرم اور حیا یہ شہد کی طرح، لیکن اپنے آپ کو سرے بازار یہ نیلام نہ کرے، یہ بال سے باریک ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کر کے ابا سے پوچھا، فرمایا یا رسول اللہ میرے ابا آپ بتائیں کٹورا، کٹورے میں شہد، شہد میں بال، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی معرفت، بزرگی و ولایت یہ کٹورے کی طرح ہے، جس کو یہ معرفت الہی نصیب ہو جائے اس کی زندگی شہد کی طرح ہے، لیکن اس معرفت کے اوپر، ولایت کے اوپر اپنے آپ کو باقی رکھنا یہ بال سے باریک ہے۔ مولانا جب شروع میں چلا تھا تقوی کی بات کر رہا تھا، یہ لوگوں کے سامنے للہیت کی بات کر رہا تھا، لیکن جیسے شہرت ہوئی تو اب جیب کی بات کرنے لگا، اب آ گیا جیب پر۔ کہا اللہ کی معرفت کٹوری کی طرح ہے، معرفت جس کو نصیب ہے وہ شہد کی طرح ہے، لیکن اس معرفت پہ اپنے آپ کو باقی رکھنا یہ بال سے باریک ہے۔ زمین والی گفتگو ختم ہوئی،
آسمان سے جبرائیل آئے. جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ ہم بھی پیغام لائے ہیں آسمان سے. کہا بولو. کہا اللہ کا راستہ یہ کٹورے کی طرح ہے. اللہ کے راستے میں جان اور مال کی بازی لگانا یہ شہد کی طرح ہے. لیکن ایک مجاہد کا، ایک غازی کا جنگ جیت کر واپس آ کر اپنی جگہ کے اوپر ٹھہر کر اپنی زندگی جو ہے وہ شریعت کے مطابق گزارنا یہ بال سے باریک ہے. گیا لڑا جیت گیا، اب انعامات ملے، سب آ گئے. اب یہاں مقام پر رہ کر جو ہے وہ شریعت پر اپنے آپ کو رکھنا یہ بال سے باریک ہے. اللہ نے فرمایا کہ میری بھی سناؤ ان کو. اب میں بھی ان کو ایک سناتا ہوں. کیا بولو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو ان کو کہ یہ جو میں نے جنت بنائی ہے، جنت یہ کٹورے کی طرح ہے، اور جنت میں جو میری نعمتیں ہیں یہ سب شہد کی طرح شیریں اور میٹھا ہے. لیکن وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، جو میں نے پل صراط بنائی ہے جس کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا لازم و ضروری ہے، وہ بال سے باریک ہے. جنت کٹورے کی طرح ہے، جنت کی نعمت شہد کی طرح ہے، لیکن پل صراط کا راستہ جو ہے وہ بال سے باریک ہے. اس لیے میرے بھائیو اللہ نے دیا ہے اس نعمت کی قدر کریں، نہیں دیا ہے صبر کریں، اللہ سے مانگے. ابھی آج ہمارے پاس ابھی بھی 5 دن ہے اللہ کو منانے کا، اس میں اللہ کو منوا لے. حضور نے فرمایا منبر پر چڑھتے ہوئے کہ بھائی آمین آمین آمین. صحابہ پوچھنے لگے بعد میں کیا بات ہے میرے آقا یا رسول اللہ، آپ منبر پر چڑھتے خلاف قیاس ایسا کبھی آپ نے نہیں کیا، آج آپ منبر پہ چڑھتے ہوئے بولتے ہیں آمین آمین آمین، کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا مجھے آ کر، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا لی، اس کا بیڑا غرق ہو، اس کا ستیہ ناس ہو. تو میں نے کہا آمین. جبرائیل نے کہا کہ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور اس کی خدمت کر کے اس نے جنت نہ کمائی تو اس کا بیڑا غرق ہو، اس کا ناس ہو. میں نے کہا آمین. جبرائیل نے کہا کہ جب آپ کا نام آئے اور کوئی جو ہے درود نہ پڑھے اس کا بیڑا غرق ہو. میں نے کہا آمین. بھائی جبرائیل کی بد دعا کیا کم تھی کہ حضور کو آمین کا مہر لگانا پڑا. اس لیے رمضان دیا ہے، اس میں اللہ کے سامنے روئے، اللہ سے مانگے، گڑ گڑائے، تہجد میں مانگے، افطاری سے پہلے مانگے. بھائی مسجد میں آپ فارغ ہوئے نماز کے بعد تو تراویح ختم ہو گئی ہے، 20 رکعت آپ نے پڑھا ہے. اللہ فرماتے ہیں مزدور کی مزدوری اس کی پیشانی سے پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ تعلیم مجھے اور آپ کو دی گئی. تو وہ خدا جس کے لیے ہم 1 گھنٹے کھڑے رہے، سجدہ کیا، ہم اس تراویح کے بعد اگر دعا مانگے تو کیا اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا؟ تو امام صاحب نے ہم کو 2 ربنا پڑھا، وہ ختم ہو گیا، اعلان کر دیا کہ تراویح آوے ختم. پر دعا اپنے کو مانگنی ہے، اپنی خود مانگنی ہے اللہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے، قدر کیجئے. آخری بات، انسان کی نعمت جب گھٹتی ہے نا تب اس کی قدر ہوتی ہے. ایک آدمی بہت اس میں تھا کہ اس میں یہ وہ فلاں، اس میں کیا ہے، وہ گیا تو اس نے دیکھا جامع مسجد کوفہ کے گیٹ پر کہ ایک آدمی ہے، پیر کٹے ہوئے ہیں اور ایسا وہ جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے. یہ جب گھر سے نکل رہا تھا تو اس کے پیر میں چپل نہیں تھے، تو اس کو شکایت تھی کہ مجھے تو چپل بھی نہیں ہے، چپل بھی نہیں ہے. لیکن جب اس نے پیر کٹے ہوئے کو دیکھا تو اس نے آسمان کو دیکھ کر کہا کہ اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے چپل نہیں دیا لیکن مجھے پیر تو دیا ہے، اس کے تو پیر بھی نہیں ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انظر الی ما اسفل منکم، تم اپنے سے نچلے آدمی کو دیکھو تم شکر گزار بنو گے، ولا تنظر الی ما هو فوقکم، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو ورنہ ناشکرے بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، اس کے تقاضے پر چلنے والا بنائے، اللہ عزت کی زندگی عطا فرمائے، ذلت اور رسوائی سے بچائے، بقیہ ایام کو سنت اور آداب کے مطابق مجھے اور آپ کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید و عزمن و از جملہ جہاں آمین بعد و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔